محمود غزنوی ہو یا کوئی بادشاہ ہو، یہ جوتیاں بردار ہے اس خاندان ذی وقار کے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ان کے قدموں میں تاج بھی پڑے ہوتے ہیں اور تاجدار بھی پڑے ہوتے ہیں۔ اور میرے امام تو کہتے ہیں کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ ان کے غلاموں کی جھولیوں میں جو بھیک ہے وہ بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ اس لیے کبھی ایسی بات نہ کرنا بچوں جیسی بات، بلکہ بچے بھی ایسی بات نہیں کرتے، پاگلوں جیسی نہ کرنا، پاگل بھی ایسی نہیں کرتے، کافروں جیسی نہ کرنا، کافر بھی ایسی نہیں کرتے۔ اس لیے کہ آج اگر دنیا میں کوئی کافر اور مشرک بھی چھپ کے شراب پی رہا ہے تو یہ کربلا میں ہوئے امام حسین کے احتجاج کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھو دنیا میں مشرکین بھی جو شراب پیتے ہیں وہ چھپ کر پیتے ہیں، اور اگر پیتے ہیں تو ندامت کے ساتھ پیتے ہیں، اس لیے کہ اچھائی اور برائی میں میرے امام نے اتنا واضح فرق کر دیا۔ اور بڑے بڑے لیڈروں کے اقوال پڑھوں تو ٹائم ہوتا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا میں بیعت نہیں کرا، اپنی اتنی بات کہی، مختلف اقوال ہیں، ایک بات یہ کہی، یہ اس کو حتمی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ سارا ذمہ اسی کے سر جائے اور ہم کلیئر ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ اگر میرا آنا تمہیں نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ یہ فرق، واپس جانے والے نہیں تھے، لیکن یہ اس کو گفتگو کا انداز یا اس کو الزامی جواب بھی کہتے کہ انسان یہ بتائے کہ یہ کتنے ننگے، یعنی ایکسپوز کرنے کے لیے، انہیں بے کرنے کے لیے کہ یہ کسی چیز کو قبول کرنے والے نہیں ہے، اس لیے ساری چیزیں پیش فرما۔ میرا آنا منظور نہیں تو میں چلا جاتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں روم چلا جاتا، روم موجودہ ترکی ہو گیا، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی کہ میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں۔ یہ بھی فرمایا، یہ باتیں آپ نے فرمائی۔ یا پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ میں جنگلوں اور صحراؤں میں چلا جاتا ہوں تاکہ میں حالات دیکھوں کہ دو کیا کرتے ہیں۔ کچھ نہیں مانا۔ ان لوگوں نے، ظالموں نے یہ کہا بیعت کریں یزید کو، میں بیعت تو نہیں کروں کیونکہ میرے جیسا آدمی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بالآخر شمر ذی الجوشن نام کا یہ بندہ تھا، اس نے ابن زیاد کو برگلایا کہ وہ تو بیٹھے بیٹھے ابن سعد تو باتیں کرتے رہتا ہے حسین سے اور جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو شمر جو تھا اس کو کہا کہ کام کر تو جا، اور اب جنگ وہ نہیں کرتا تو تو کر۔ جیسے شمر کربلا میں آیا، امام کی پہلی نظر پڑی تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ بات کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک کوڑی جس کو سفید داغ، ایک کوڑی چکبرا کتا میرے خون میں منہ ڈبو رہا ہے۔ یہ وہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل امام حسین شمر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر، امام نے فرمایا کہ حضور نے اس کے بارے میں مجھے خبر دیکھیے، آقا نے قاتل بھی بتا دیا تھا کہ یہ سفید داغی کوڑی کتا، اور حضور نے فرمایا کتا، فرمایا اس کو اللہ اکبر، یعنی اس کو کتے کی شکل میں اللہ نے رسول اللہ کو خواب میں دکھایا۔ حضور نے خواب میں اس کو کتے کی شکل میں دیکھا اور فرمایا کہ یہ چکبرا کتا میری آل کے خون میں منہ ڈبوتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ پھر اس کا کوئی رشتہ تھا حضرت سیدہ ام البنین سے۔ یہ ام البنین جو تھی یہ بنو کلب کی ایک خاتون ہے جن کا نام خود بھی فاطمہ ہے، اور یہ مولا علی کی بیوی ہے، بڑے بہادر گھرانے کی خاتون ہے۔ تو شمر کا کوئی رشتہ بہت دور کا وہاں سے ملتا تھا، تو اس نے حضرت عباس ابن علی تھا، اسی طرح عبداللہ ابن علی، اسی طرح جعفر ابن علی، محمد ابن علی، یہ شہزادوں کو آواز لگائی اور کہا ام البنین کے جتنے بچے ہیں ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ حضرت غازی عباس نے کہا تجھ پہ بھی لعنت اور تیری امان پہ بھی لعنت۔
रसूलुल्लाह के नवासों को कत्ल करेगा और हमें बचाएगा, हम उस जिंदगी पे लानत करते हैं जो आले रसूल की बेवफाई के साथ हो। हमें कोई तेरी अमान नहीं चाहिए, अपनी अमान अपने पास रख। और उसके बाद फिर 9वीं तारीख को जंग छिड़ गई। इमाम अली मकाम अपनी तलवार पर हाथ में हाथ रखकर और थोड़ी रखकर यूं बैठे हुए थे कि आंख लगी। इस पर भी मुझे बड़ी अजीब सी चीज महसूस होती है कि 22,000 का लश्कर सामने है, इंसान को टेंशन में नींद नहीं आती। मौला हुसैन कितने पुरसुकून थे करबला में कि लोग टेंशन में बिस्तर पे नहीं सो पाते और मेरा मौला बैठे बैठे सो रहा है। हाय हाय क्या सुकून है। इसी को किसी कहने वाले ने कहा है, हुस्न के 100 लिबास है, हुस्न के 100 लिबास है, फिर भी वो मुतमईन नहीं, इश्क पहन के मस्त है। ये एक दरीदा पैरहन जो इश्क पहन लेता है वो मस्त हो जाता है। आपने तलवार पे हाथ रखा और आंख बंद हो गई। जब शोर और गुल की आवाज आई तो आपने आंख खोली तो गाजी मौला अब्बास कदमों में बैठे हुए और सर की तरफ सैयदा ज़ैनब पाक खड़ी थी। पूछा क्या हुआ? कहा हुज़ूर वो लड़ने के लिए कह। तो मैं लड़ाई तो होनी है, जब तो होनी उनसे कह दो आज न लड़े, कल लड़ेंगे, कल जंग होगी। लड़ाई तो होनी, जंग तो होनी। ये तो मेरे खून में अपनी उंगलियों को डुबोएंगे क्योंकि मेरे नाना ने मुझे बताया। इनसे कह दो कल आशूर है, 10वीं मुहर्रम है और 10वीं मुहर्रम की ये मुबारक शब है। हमको इबादत पसंद है, हम इस पर इबादत करना चाहते हैं। एक रात की मोहलत देते हैं। 12 मोहलत ले ली। आपको भी कहता हूँ आज की ये शब है, इसमें दुरूद पढ़ लो, कुछ नमाजें पढ़ लो, कुछ इबादतें कर लो, कुछ तिलावतें कर लो। ये भी सुन्नत है बुजुर्गों की। बहरहाल तो मेरे इमाम ने मोहलत ले ली, उन्होंने मोहलत दे दी और इधर सूरज गुरूब हुआ, उधर शराब और कबाब का दौर चलने लगा। इधर मेरे इमाम ने एक कुर्सी थी सियाह लकड़ी की, उस कुर्सी पर इमाम बैठ गए। खैमे में सबको जमा किया और जमा करने के बाद मेरे मौला ने खुतबा दिया। इमाम पाक ने खुतबा दिया। खुतबे में ये था अल्लाह को उसकी तारीफ, सारी खूबियाँ अल्लाह को जिसने हमें ईमान दिया और हमें नबी की अहले बैत में पैदा किया, नबी के घर वालों में हमें बनाया। और फिर उसके बाद इसी तरह हम्द बयान करने के बाद हुजूर पे दुरूद पढ़ने के बाद फरमाया, देखो मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर वालों से ज़्यादा किसी के घर वाले वफादार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी वफ़ा मेरे घर वाले करते शायद ही किसी के घर वालों ने की हो। मेरे यार जितने मेरे वफादार हैं शायद ही किसी ने की हो। फरमाया देखो वो मेरी खून के प्यासे, अगर वो मुझे पाएंगे तो तुम्हारे पीछे ना आएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि रात का वक्त है, एक बंदा मेरे घर के एक फर्द का हाथ पकड़े, एक ऊँट ले और खामोशी से चला जाए।